لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواتر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون علم بما كان قبل أن يكون الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومقتدانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. چند اسمائن کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید توقیر حسین صاحب ابن رعایت حسین صاحب، مرحوم مغفور سید منظور حسین صاحب ابن رعایت حسین صاحب، مرحوم سید ظہور حسین صاحب ابن رعایت حسین صاحب اور مرحوم مغفور سید بندے حسن ابن توقیر حسین صاحب کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک منظم صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. سورہ مبارک نمل قرآن کا 27واں سورہ اور اس کی 79ویں اور 90ویں آیت. ارشاد ہوا کہ من جاء بالحسنہ، جو بھی میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا، ایک پہ توجہ رہے، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو ہم اس کو اس سے بہتر اجر عطا کریں گے. اور فقط اجر ہی نہیں دیں گے بلکہ اس دن جس دن لوگوں کے دل خوف و ہراس سے پر ہوں گے، ہم اس کے دل کو اس دن خوف و ہراس سے خالی رکھیں گے.
ومن جاء بالسیئہ، اور جو میری بارگاہ میں ایک بدی لے کر آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو ہم اس کو منہ کے بھل جہنم میں ڈھکیل دیں گے. حل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور یہ یاد رہے کہ خدا بس اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنا تم گناہ کا ارتکاب کرتے ہو. اب اس سلسلے میں ہماری کل کی گفتگو اگر اذہان عالیہ میں موجود ہو تو میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی، اور جہاں سے شروع کی تھی وہیں ختم ہو گئی تھی کل کی گفتگو، کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس ایک حسنے میں تمام نیکیاں شامل ہیں، اور ایک سیئے میں تمام برائیاں شامل ہیں. لیکن میں نے وہ تمام آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ نے واحد کے لیے واحد استعمال کیا تھا اور جمع کے لیے جمع استعمال کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مورد نہیں ہے جہاں اللہ واحد بول کے جمع مراد رہ رہا ہو. توجہ ہے. اب وہ آیت جہاں پہ میں نے کل گفتگو کو چھوڑا تھا کہ ومن جاء بالحسنہ، متوجہ رہیے گا، ومن جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا ہم اسے کم سے کم کتنا لوٹائیں گے؟ 10 گنا لوٹائیں گے. یہ عمومی نیکی کی بات ہو رہی ہے، یہ عمومی گفتگو ہو رہی ہے. کوئی بھی نیکی لے کر آؤ، کوئی بھی نیکی لے کر کے آؤ، ہم ریٹرن کتنا کریں گے؟ 10 گنا کریں گے. ذرا اس کی کرم فرمائی پہ ملاحظہ تو فرمائیے. اور کہنے لگا اگر بدی ایک لاؤ گے تو سزا ایک ہی دیں گے، نیکی ایک لاؤ گے 10 دیں گے، بدی ایک لاؤ گے ایک ہی سزا دیں گے. ذرا پیار محسوس کر رہے ہیں اپنے رب کا کہ نہیں؟ وہ چاہتا تو کہہ دیتا ادھر بھی 10 لینا ہے تو ادھر بھی 10 لینا ہوگا. ایک بڑی دلچسپ گفتگو کہ بھائی کچھ لوگ قرآن کی آیتیں اپنے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ترجمہ پڑھا اور سمجھنے لگے کہ ہم نے آیت کو سمجھ لیا. نہیں، آیتیں خود سے سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کو ہمیشہ معلم قرآن سے سمجھیے. خود سے سمجھیے گا تو گمراہ ہو جائیے گا. ایک چھٹے امام کے غالباً زمانے میں ایک شخص نے خود سے سمجھنے کی کوشش کی. متوجہ ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک نیکی کی ریٹرننگ کتنی ہے؟ 10. ایک بدی کی سزا 1. گڑت والا آدمی تھا، حساب لگا لیا اس نے، ایک نیکی کروں گا ساتھ میں ایک بدی، تو اگر 10 میں سے ایک مائنس بھی کرتا ہوں تو 9 تو بچ جائیں گے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو وہ کرتا کیا تھا؟ بہت بڑا میسج ہے. وہ کرتا کیا تھا؟ مسجد میں اول وقت نماز پڑھتا تھا. بھائی یہاں بھی مسجد ہے نا، تو اب تو دکان سسٹم ہو گیا. پہلے اتنا اپڈیٹ نہیں تھا معاملہ، لوگ اس میں ٹھیلے پر بیچتے تھے یا ٹوکڑی رکھ کے بیچتے تھے. بھائی شہر کی مسجد، آپ لوگ شہر کے لوگ ہیں جانتے ہیں نا. اب دکانوں میں یہ سارے ٹھیلے ویلے تبدیل ہو گئے. تو وہاں بھی ایسا ہی معاملہ تھا. نماز اول وقت جماعت سے پڑھتا، باہر نکلتا تو کہیں کسی کی کھجور چرائی، کسی کا کوئی پھل مارا، کوئی پھل مارا، کوئی پھل مارا، کھاتا نہیں تھا. آگے بڑھ کے جو فقراء بیٹھے ہوتے تھے تقسیم کر دیتا تھا. ابھی بہت بڑا میسج یہاں سے نکل رہا ہے.
وہ تقسیم کر. کسی نے چھٹے معصوم سے کہا مولا نمازیں بھی پڑھتا ہے اور ایسی حرکت کر رہا ہے. مولا نے اپنے دربار میں بلا لیا, آ جاؤ. آیا, مولا نے کہا سنا ہے ایسی ایسی حرکت تم کرتے ہو. تو کہنے لگا مولا برا ہی کیا ہے؟ بھائی آدمی اپنی اوقات نہیں دیکھتا کہ کس سے گفتگو کر رہا ہے. کہنے لگا مولا اس میں برائی کیا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا مولا آپ نے وہ والی آیت نہیں پڑھی ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا, کہ اگر کوئی ایک نیکی لائے گا ریٹرننگ 10 گنا, ایک بدی لائے سزا 1. مولا میں نے تو حساب لگایا, اب بھی فائدے میں ہوں. چوری کی 1 سزا, غربا میں تقسیم کر دیا 10 ملے, -1 9 بچ گیا. بھائی میسج نکل گیا, پتا نہیں آپ تک پہنچا کیوں نہیں. امام نے فرمایا سنو, اگر بنیاد غلط پر ہو, اگر بنیاد غلط پر ہو تو نیکی کی جزا نہیں ملتی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. حرام مال سے مجلس نہ کیجیے گا. حرام مال سے زیارتوں پہ نہ جائیے گا, حرام مال سے حج کرنے نہ جائیے گا. پتہ یہ چلا حرام کما رہے ہیں, مجلس کر رہے ہیں, حرام کما رہے ہیں, زیارتوں پہ جا رہے ہیں, حرام کما رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, حرام کما رہے ہیں, امام بارگاہ میں چندہ دے رہے ہیں, حرام کما رہے ہیں, مسجد بنوا رہے ہیں. خدا ایسے چندے کو قبول نہیں کرتا جس کی بنیاد حرام پہ رکھی ہو. ایک منظم صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. تو یہ وہ نیکی یا برائی ہے جو عام ہے, جو عام ہے. لیکن جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ آیت عام نہیں ہے, وہ آیت خاص ہے. آیت کا لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ نیکی عام نہیں ہے, ایسی نیکی ہے جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے, اور وہ ایسی بدی ہے جو تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے. متوجہ ہیں آپ؟ بھائی آپ نے سچ کہا, اللہ نے آپ کو ثواب دیا. آپ نے کسی کی مدد کی, اللہ نے آپ کو ثواب دیا. آپ نے نماز پڑھی, اللہ نے آپ کو ثواب دیا. آپ نے کسی غریب کی مدد کی, اللہ نے آپ کو ثواب دیا. کسی ضرورت مند کی آپ نے فیس جمع کی, اللہ نے آپ کو ثواب دیا. 2 بھائیوں کے جھگڑے کو آپ نے صلح میں بدل دیا, اللہ نے آپ کو ثواب دیا. ضرورت مند کو چھت دے دی, اللہ نے آپ کو ثواب دیا. لیکن ثواب کے مد مقابل یا برابر میں ایک جملہ بولا, ایک لفظ بولا جاتا ہے نجات. پتہ نہیں میرا یہ لفظ پہنچا کہ نہیں پہنچا. آپ نے سچ کہا ثواب ملا, آپ نے نماز پڑھی ثواب ملا, آپ نے روزہ رکھا ثواب ملا, آپ نے کوئی نیکی کی ثواب ملا. تو یہ آپ کو نجات کہاں ملتی ہے؟ تو ایک رسول کی حدیث پڑھ کے گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا. رسول کہنے لگے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. ساری نیکیاں آپ کرتے ہیں ثواب ملتا ہے, حسین سے متصل ہو جاتے ہیں نجات ملتی ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, بالکل توجہ نہیں فرمائی آپ نے.
سارے عمل کے عوض ثواب، حسین سے متصل ہوئے نجات۔ اب بھائی دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا دیکھیے ثواب اگر ملتا ہے تو آپ جنت کے راستے پر چلتے ہیں، آپ نے ایک ثواب کیا، جنت کی طرف ایک قدم آگے بڑھے، دوسرا کیا، دوسرا قدم جنت کی طرف، تیسرا کیا، تیسرا قدم جنت کی طرف، چوتھا کیا، چوتھا قدم جنت کی طرف۔ لیکن آپ حسین سے متصل ہوئے تو نوعیت بدل گئی، اب جنت کی طرف قدم نہیں بڑھ رہے، آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ اب میرے عزیزوں یہ بات تو آپ تک پہنچ گئی نا، بس مجھے یہیں لانا تھا، اور آج کی گفتگو یہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ثواب نہیں ملتا، اس نیکی سے نجات ملتی ہے۔ لیکن آج نہیں پہنچاؤں گا، شاید کل پہنچے بات۔ صلوات بر محمد۔ نہیں، مجھے تو منظم صلوات سننے کی عادت ہے نا۔ تو اب تو تلاش کرنا پڑے گا نا کہ وہ نیکی کون سی ہے اور وہ بدی کون سی ہے، اس لیے کہ وہ نہ عام نیکی ہے نہ وہ عام بدی ہے، وہ بدی بھی کمال کی، وہ نیکی بھی جامع، وہ بدی بھی جامع۔ تو چلیے تھوڑے سے سفر پہ نکلتے ہیں۔ نیکیوں کی فہرست تیار کی ہم نے، تو میری نظر جا کے سب سے پہلے نماز پہ رک گئی۔ بھئی بڑی فضیلت ہے، اول ترین اولین عبادت ہے، نیکی ہے بھئی، مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے، بڑے فیوز و برکات ہیں۔ کون سی نماز میں؟ اس نماز میں جو ہم نے نبی سے لی ہے۔ میں روکوں گا یہاں، آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ عارف بھائی آگے آ جائیے، صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پہ۔ ایک اور منظم صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ اب بھائی وہ کون سی نماز جو نبی نے دی؟ اچھا بھائی نماز کے لیے دو شرط ہے، میری طرف متوجہ رہیں۔ نماز کے لیے دو شرط ہے، ایک تصور معبود صحیح ہونا چاہیے، اور دوسرا طریقہ عبادت درست ہو، تبھی نماز مکمل ہوگی۔ تصور معبود، طریقہ عبادت۔ تصور معبود کون دے گا؟ قرآن۔ طریقہ عبادت کون بتائے گا؟ نبی۔ تو آپ کہیں گے کیا قرآن طریقہ نہیں بتا سکتا؟ کیا قرآن طریقہ نہیں بتا سکتا؟ تو لیجئے میں قرآن سے ارکان پڑھے دے رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے۔ اللہ کہ متوجہ رہیں، اللہ کہنے لگا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حبیب کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حبیب کہہ دو اللہ کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ حبیب کہہ دو کہ اللہ کی حکومت میں کوئی ولی نہیں ہے۔ حبیب کہہ دو اللہ کی حکومت میں اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی اچھے سے کرنا۔ تو میں نے اس آیت سے تکبیر لے لی، متوجہ ہیں؟ میں نے اس آیت سے تکبیر لے لی۔ میں پھر سورہ مزمل کی طرف چلا گیا۔ ولی اللہ پڑھنے پر خیال نہیں آتا کہ لوگ اذان میں بھی کلمات بڑھا رہے تھے۔ اگر تم نے تشہد میں بڑھایا تو برابر ہو جاؤ گے نا، پھر کہنے کا حق تو نہیں رہے گا نا کہ بھائی کسی نے اذان میں بڑھایا، آپ نے تشہد میں بڑھا لیا، تو اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی ہم تو وہی قوم ہے نا کہ جو نبی نے کیا ویسی نماز پڑھتے ہیں ہم۔ اب میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بھائی نبی نے نماز پڑھائی، اب وہ مکے والی نماز جانے دیجئے۔ مدینے میں جب نبی آئے تو روز اول سے نبی جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے رہے۔ والے لوگ ہیں
میری میتھ تو بڑی خراب ہے بھائی جی 150 150 ایک سال میں کتنی مرتبہ پڑھائی 1800 اب بھائی اگر میں یہ کیلکولیشن یاد نہ کیے ہوتا تو بھول جاتا بھائی سچ بولتا ہوں 10 سال میں کتنی مرتبہ پڑھائی 18,000 مرتبہ 18,000 مرتبہ نماز 18,000 مرتبہ نماز 18,000 مرتبہ نماز جو نماز 18,000 مرتبہ نبی کے پیچھے پڑی ہو آنکھ بند ہوئی اختلاف ہو گیا اختلاف ہو گیا کوئی کہتا ایسے پڑھی کوئی کہتا ایسے پڑھی کوئی کہتا ایسے پڑھی اب مجھے لیکن ایک بات تو طے ہو گئی نا جملے کی قدر کیجئے گا جب 18,000 مرتبہ کی دیکھی ہوئی نماز نہ یاد رہ سکی تو اللہ کی رضایت ہے ملائکہ کی محبت ہے انبیاء کی سیرت ہے جسم کے لیے سبب راحت ہے رزق کے لیے باعث برکت ہے یہ قبر میں منکر و نکیر کا جواب ہے قبر میں کوئی نہ جائے گا لیکن یہ قیامت تک کے لیے شریک کار ہے بھئی ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اسلام کی زینت نماز پنجگانہ ہے ہر چیز کا رکن ہوتا ہے مومن کا رکن نماز پنجگانہ ہے ہر تاریکی کے لیے چراغ ہوتا ہے دل مومن کا چراغ نماز پنجگانہ ہے توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے آپ تو یہ نماز ہے اس سے وابستگی ضروری ہے فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا فَإِن دُرْدَتْ تُدَّ مَا سَوَا اگر نماز قبول کر لی گئی تو سارے اعمال قبول نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد تو نماز بچائیے تاکہ یہ قبولیت اعمال کے لیے پاسپورٹ بن جائے نماز ضروری ہے بھائی لیکن خوب نمازی گزرے ہیں متوجہ ہیں بہت آہستہ سے جملہ کہنے جا رہا ہوں بڑے نمازی گزرے کچھ ایسے نمازی تھے صبح کی 4 پڑھا کے پوچھتے ہیں اور پڑھا دوں مادہ ہی نہیں ہے لیکن اب میں مجلس پڑھ چکا ہوں زور نہیں لگاؤں گا آپ کی مرضی چاہے جیسے سنیں کچھ ایسے میں اللہ کو ساری نمازیں پسند ہیں منافقت والی نماز پسند نہیں بھئی جلدی پڑھ لو مگر روح ساتھ رہے طولانی صورتیں نہ پڑھو مختصر ہی پڑھو بھئی مستحبات نہ پڑھو واجبات ہی پڑھو مگر روح ساتھ رہے تبھی مومن کامیاب ہوگا اب بھئی آپ تو علی اہلے ہیں نا یہ وہی سورہ مومنون ہے جب نصف نور کے آغوش میں آیا تھا بھئی بہت کھل کے پڑھنے کا عادی نہیں کچھ بندھے لفظوں کا بھی تو لطف لیجئے جب 30 عام الفیل کو نصف نور 30 عام الفیل کو نصف نور 30 عام الفیل کو نصف نور سے کیا آغوش میں 30 عام الفیل کو نصف نور سے کیا آغوش میں آ کے مکمل ہوا تو نصف نور نے نصف نور سے کہا اقرا یا علی ماں قرآن بنتا گیا علی نصف نور کے آغوش میں یہی تو سمجھا رہے تھے کہ صحابیت میں اہل بیت رسول میں یہی فرق ہے کہ صحابیت نزول کا انتظار کرتی ہے صحابیت نزول کا انتظار کرتی ہے صحابیت نزول کا انتظار کرتی ہے آل محمد اپنے سینے میں قرآن لے نازل اب بھئی علی قرآن پڑھنے لگے کون سی سورت پڑھی میرے علی نے یہی سورہ مومنون کتنی آیتیں پڑھی 11 آیتیں یہ ڈیٹا محفوظ رکھا کیجئے 11 آیتیں پڑھی
قد افلح المومنون سے بات شروع ہوئی، جنت تک گئی. قد افلح المومنون سے بات شروع ہوئی، جنت تک گئی. اس میں نمازیوں کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ دینے والوں کا بھی ذکر ہے، عفت بچانے والوں کا بھی ذکر ہے، پاکیزگی والوں کا بھی ذکر ہے. جب علی یہ 11 آیتیں پڑھ چکے تو نصف نور کہتا ہے قد افلحوا بک یا علی. اے علی، فقط لوگ خشوع نماز سے ہی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ تیری محبت دل میں نہ آ جائے. نبی تیسام الفیل سے اعلان کر رہے تھے نمازیں پڑھا کرو، دل میں علی کی محبت نہیں تو کامیاب نہیں ہوگے. زکوٰۃ دیا کرو، دل میں علی کی محبت نہیں تو کامیاب نہیں ہوگے. اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے رہو، دل میں علی کی محبت نہیں تو کامیاب نہیں ہوگے. جان لو جب تک علی کی محبت نہ آئے نصیب نہ ہوگی. متوجہ ہے نا؟ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا. بھئی قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے لوگوں، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. شرک والا ملا دکھائی نہیں دے رہا. بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر، نماز سے مراد علی. قرآن کہہ رہا ہے کہ علی کی محبت رکھنا گرا ہے. سب کے دل میں ولایت علی نہیں آتی. اب بھائی دیکھیے، میں موضوع سے متصل ہو کے ہی پڑھ رہا ہوں. اب جتنی باتیں آپ تک پہنچ جائیں تقریباً بھائی آج بچہ نہ آئے گا تو کل وہی تو جوان ہوگا. بھائی رسول نماز پڑھایا کرتے تھے، بچے آیا کرتے تھے، رونے کی آواز آتی تھی نا تو رسول مستحبات ترک ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر کاہلی کے ساتھ. بڑی قیامت کی چیز ہے جناب. قرآن کہہ رہا ہے یہ منافقوں کی عادت ہے. نہیں، میں نہیں بول رہا کہ آپ کہہ دیں کہ لیے ہے. تو نماز میں کاہلی خدا کو پسند نہیں ہے. بھئی مختصر ہی پڑھیے، وقت سے پڑھ لیجئے. ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں نا. یہ کیسا ٹال مٹول. تو اتنی فضیلتیں دوسری طرف یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک حسنے سے مراد وہ نیکی نہیں جس کی تلاش میں ہم سرکشی کا مادہ رمضان میں روزے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. سرکش نہیں بنتا آدمی. اتنی فضیلت ہے. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے سپر ہے روزہ. لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ کم من صائمن، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ لیس لہ الصیام، ان کو روزے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ آتی نہیں آتا. بھئی آپ پتہ نہیں کتنے متوجہ ہیں. میں نے تقریر کر لی ہے، بس یہ باتیں بھی سنتے چلیے. بھوک اور پیاس کے علاوہ روزہ بھی ہیں اور بڑے شد و مت کے ساتھ ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہاتھ لگا. وہ صرف پیٹ کا روزہ رہے. روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ ہر اعضاء کا روزہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب جس حسنے کی تلاش میں ہم نکلے ہیں وہ حسنہ نہیں ہے. جلدی جلدی حج مان لیں، زندگی میں ایک مرتبہ واجب. خطیر رقم خرچ ہوتی ہے، 6-7 لاکھ لگ جاتا ہے. اب عمر میں ایک بار واجب. پلٹے تو حاجی صاحب بنے، اوپر سے شریعت کہتی ہے ولیمہ کھلاؤ، خوشی کا مقام ہے. بھائی نوکری سے 1 مہینے کی چھٹی لے کے گئے، بڑی قربانیاں دیں، پتہ نہیں بچ کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کہیں وہی نہ رہ جائیں، خوف بھی ہے. رشتہ داروں کو چھوڑا، ناتے داروں کو چھوڑا، دکان چھوڑا، مکان چھوڑا، وہاں گئے. چھٹے، اب اس کا دوسرا رخ بھی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ابو بصیر چھٹے امام کے ساتھ ہیں. یہ صحابی نابینا ہیں. نام کیا ہے؟ ابو بصیر، دیکھنے والوں کا باپ.
اب بھائی آپ کی مرضی. نابینا معصوم اسے ابو بصیر کہہ رہے ہیں. ابو بصیر کہتے ہیں مولا اس بار حاجیوں کی تعداد بہت ہے. ہاں ابو بصیر ذرا قریب آنا. ابو بصیر قریب آئے, مولا نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. ابو بصیر اب دیکھو نابینا ہیں. ابو بصیر اب دیکھو. ابو بصیر نے دیکھا, کہنے لگا مولا جانور زیادہ آئے ہیں, انسان کم دکھ رہے ہیں. کراؤڈ پہ نہ جائیے, میں نہیں بول رہا, معصوم بول رہے ہیں. کتنے اچھے ہیں وہ جانور جو ہمیشہ اپنے ہی لباس میں رہتے ہیں. کتنا بدترین ہے یہ انسان جو بسا اوقات جانوروں کے لباس کو اوڑھ لیتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد آج بھی نہیں ہے. جہاد بڑی قیامت کی چیز ہے. مارے جانے پر بھی جزا, مارنے پر بھی جزا. یہ اکلوتا قانون اسلام کا ہے, ورنہ دنیا کے ممالک تو جیتے ہوئے فوجی کو انعام دیتے ہیں. آخری باتیں کر رہا ہوں. جیتے ہوئے کو انعام دیا جاتا ہے, ہارے ہوئے کو کوئی انعام نہیں ملتا. تنہا اسلام ہے جو کہتا ہے جیت گئے تب بھی انعام, ہار گئے, جملے کی قدر کیجئے گا, جیت گئے تب بھی انعام, ہار گئے تبھی انعام. جیتے تو غازی کہلاؤ گے, مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے. جملہ سنبھالیے گا, مارے گئے تو شہید, جیت گئے تو غازی. لیکن میں نے ایک ایسا بھی شہید دیکھا ہے, نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ, میں نے ایسا بھی شہید دیکھا ہے جو نہر فرات کنارے تلوار کھا کے سو گیا, لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اسے شہید کہے, ہر غازی کہتا ہے. لیکن بس جلدی اب منظم صلوات کا بھی میں مطالبہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. 5 دقیقے ہیں, 3 دقیقے ہی مسائل پڑھوں گا اور 2 دقیقے میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا. تو پتہ یہ چلا کہ جہاد بڑی فضیلت ہے. انسان جان دے دے, انسان جان لے لے. مجاہد کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک رکاب سے دوسرے رکاب میں اپنے قدم کو رکھتا ہے تو اللہ کئی حج اور کئی عمرے کا ثواب دے دیتا ہے. لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے. ایک شخص کے بارے میں لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی وہ آپ کے ہم رکاب ہو کے مارا گیا ہے, اس کی جزا کیا ہے؟ نبی کہنے لگے کچھ نہیں. متوجہ, کچھ نہیں. اللہ کے نبی وہ آپ کے ساتھ ہم رکاب ہو کے مارا گیا, آپ کہہ رہے کچھ نہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس کا ارادہ ہمارے ساتھ ہم رکاب ہو کے لڑنے کا نہیں تھا. جب جملے پہ توجہ کیجئے گا, جب اس نے دشمنوں کو خوبصورت خچروں پہ سوار دیکھا, اب بھائی میں کیا کروں کہ وضاحت نہیں کر سکتا. رسول نے کہا جب دشمنوں کو اس نے خوبصورت خچروں پہ دیکھا, خوبصورت خچروں پہ دیکھا. آپ توجہ نہیں فرما رہے. رسول کے مد مقابل جو دشمن آئے یا آل رسول کے مد مقابل جو دشمن آئے وہ گھوڑوں پہ نہیں آتا. اب بھئی دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں بتاؤں کہ گھوڑے اور خچروں میں فرق کیا ہوتا ہے. گوگل کر لیجئے گا, سمجھ میں آ جائے گا. گھوڑے نہیں آتے مد مقابل, تاریخ ہے, تاریخ گواہ ہے. گھوڑے نہیں آتے, گھوڑے نہیں آتے. یہ حلال جانور ہیں. تو اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ چلتے ہیں, نبی تو جیت ہی جائیں گے, مسلمان غازی بنے گا. جب مال غنیمت کی تقسیم ہوگی تو میں نبی سے کہوں گا اللہ کے نبی یہ والا خچر ہمیں دے دیجئے.
تو نبی نے فرمایا وہ تو خدا کے لیے لڑنے آیا ہی نہیں تھا، وہ تو قتیل راہ حمار ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس حسنے کی ہم تلاش میں نکلیں وہ حسنہ جہاد بھی نہیں۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ تعالی بقید حیات کل ہوگی اور اسی سلسلے کو ادامہ دیا جائے گا۔ اب بھائی یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہی تو تھا جو گدھے کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جو خچر کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اکثر کی صورت یہی ہے۔ انہیں آپ کیا کہیے گا؟ نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آل محمد کو ستانے چلے آئے۔ 3 دقیقے مردوں کو مارا تو مارا ہی، سیدزادیوں کو بھی ایسے نہیں جانے دیا۔ سیدزادیاں خیمے کی تنابیں کاٹ دی گئیں، سیدزادیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، بیویوں کے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھا گیا۔ یہ بیویاں سواریوں پہ سوار کیسے ہوتی؟ سب کو زینب نے سوار کرایا۔ قافلہ چلنے لگا۔ زینب کی التجا تھی کہ میرا قافلہ بھیا کے لاشے سے ہو کے جائے۔ سیدزادیاں جب شہداء کے لاشوں سے گزریں تو ساری بیویوں نے اپنے کو اونٹوں سے گرانا شروع کیا۔ زینب، ام کلثوم، ام رباب، ساری بیویاں آ گئیں۔ سلام کیجئے زینب کو۔ زینب بھائی کے لاش پہ آ کے روئی نہیں ہے، 2 زانو ہو کے بیٹھی، سر کو آسمان کی جانب بلند کر کے کہتی ہے خدایا میری بھیا کی قربانی کو قبول کر لینا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ پھر یہ قافلہ چلا، کوفے کو پہنچا۔ اس سے پہلے بھی تو زینب کوفے آئی تھی، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئی تھی شہزادی، ساتھ میں علی تھے، ساتھ میں حسن تھے، ساتھ میں حسین تھے۔ لیکن اب جو کوفے آئی ہے تو حسن اور علی تو نہیں مگر حسین کا کٹا ہوا سر ساتھ ہے۔ زینب پہلے آئی تھی تو شہزادی کہی جاتی تھی، لیکن اب جو آئی تو باغی کی بہن کہی جا رہی ہے۔ ہاں زینب بس ختم کی میں نے مجلس، وعدے کے مطابق 1 سے 1.5 دقیقے بچے ہوں گے۔ شہزادی نے کوفہ گوارا کر لیا۔ چھوٹے بڑے شہر ہوتا ہوا یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا۔ رات میں پہنچا، شہر کے باہر روک دیا گیا۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، ڈھول بجائے جانے لگے۔ کسی نے زینب سے کہا سیدہ تیار ہو جاؤ، شام میں بھی بے مخنو چادر کے جانا پڑے گا۔ علی کی بیٹی کو جلالا گیا، ساری ختم کی میں نے مجلس، ساری سیدزادیوں کو بی بی نے اکٹھا کیا، چاہا کہ ہاتھ کو آسمان کی جانب بلند کر کے بددعا کرے۔ کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ زینب نے کیا دیکھا کہ بھیا کے کٹے ہوئے سر کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ آواز آئی زینب میرے لیے شہر شام بھی گوارا کر لے۔ اے زینب، زینب نے شہر شام بھی گوارا کیا۔ ہاں بے مخنو چادر، کوئی پتھر مارتا، کوئی آگ کی بارش کرتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ خدایا واسطہ تجھے محمد والے محمد کا ہمارے اس مختصر سے عبادت قبول فرما۔
خدایا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جن مرحوم کے اسماء کے لیے ترویح روح کی درخواست کی گئی تھی خدایا ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما، ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ واسطہ تجھے محمد وآل محمد کا ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، تمام مومن و مومنات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے بہترین دعا ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما، امام کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ کی درخواست کی جاتی ہے مرحوم سید توقیر حسین ابن رعایت حسین صاحب، مرحوم سید منظور حسین ابن رعایت حسین صاحب، مرحوم سید ظہور حسین ابن رعایت حسین صاحب، مرحوم سید بند حسن ابن توقیر حسین صاحب کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔